میں کیسے لکھیں گے؟ یغفراللہ یغفراللہ السیئات علی من. آپ پڑھیے لاسٹ والا. ذا پہ شد ہے وزعت علی من وزعت المدیرہ. علی گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے, اس کو دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے. علی من کس کے اوپر, علی من کس کے اوپر, وزعت ڈسٹریبیوٹ کیا, وزعت توزیع کی, المدیرہ مدیرہ, مدیر کیا ہوتا ہے؟ پرنسپل. مدیرہ وائف آف پرنسپل کہاں مدیرہ؟ یہ کوئی بادشاہ نہیں سنبھالنی ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے گا پھر اس کی بیوی بھی راج کرے گی. علی من وزعت المدیرہ الشہادات. مدیرہ ہوتی ہے فیمیل پرنسپل, پرنسپل کی بیوی نہیں. تو کس کے الشہادات مطلب سرٹیفکیٹس, شہادات سرٹیفکیٹس. تو علی من وزعت المدیرہ الشہادات, کس کو بانٹی مدیرہ نے کیا سرٹیفکیٹس, کس کو بانٹی؟ پہلے آپ ایسے ہی جواب دیجئے, آپ پہلے ایسے جواب دیجئے اردو میں ہی. یہ الناجحہ ہے, ہوتا ہے الناجحہ کا مطلب ہوتا ہے کامیاب, ناجح ہوتا ہے کامیاب. ناجحہ ادھر مت دیکھیے آپ, ناجح مطلب ہوتا ہے کامیاب, ناجحہ ہوتا ہے فیمیل کامیاب. تو سوال تو آپ سمجھ گئے, یہ بریکٹ والا ورڈ بھی سمجھ گئے. کوشچن یہ ہے کہ مدیرہ نے سرٹیفکیٹس کس کو بانٹی؟ جواب میں آپ کو بولنا ہے کسی کو نہ کسی کو تو بانٹی ہوں گی نا. پتھرماس ترائے مت بریکٹ میں ہے کامیاب اسٹوڈنٹس کو. تو اب آپ اردو میں جواب دیجئے. میں اردو میں سوال کرتا ہوں, کس کو بانٹی مدیرہ نے سرٹیفکیٹس؟ کامیاب اسٹوڈنٹس کو, کامیاب اسٹوڈنٹس کو جو لڑکیاں ہیں, ناجحہ ناجحات. اب آپ اس کو جواب میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے. چلیے جیسا بنے گا ویسا, پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ ابتدائی صف ہے, اس طرح کی غلطیاں ادھر والے کر رہے ہیں بڑے بڑے, آپ کیوں ڈرتے ہو؟ چلیے علی من وزعت المدیرہ الشہادات. علی من کو چھوڑ دیجئے, من کو چھوڑ دیجئے, پہلے نکال دیجئے, ان کو سائڈ میں. اب ریپیٹ کیجئے اور وہ ایڈ کر دیجئے جہاں سیوٹیبل لگے آپ کو. پڑھنا ہی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے, سب سامنے لکھا ہے. نہیں بولیں گے کیوں نہیں آپ؟ یا تو کوئی وجہ ہونی چاہیے. اب یہاں کوئی ٹرینڈ لوگ تو نہیں ہے جو آپ کو بیٹھ کے ادھر دیکھیں گے کہ آپ نے صحیح پڑھا غلط پڑھا, کیوں غلط پڑھا. ہزار غلطیاں ایسی ہیں جو میں سب کی اگنور کرتا ہوں. تو آپ بتائیے, پڑھیے. اور ایسا مت کیجئے کہ پھر مجھے یہ ہو جائے کہ چلو وہاں آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو میں ٹائم بھی اپنا نہیں کروں گا ضائع. آپ وہاں سے ریسپانس دیجئے. آج پہلی بار میں نے آپ کو بولا پڑھنے کے لیے, اس لیے ریسپانس دیجئے. میں آپ کو, آپ یہ بات سمجھیے کہ میں آپ کو بول رہا ہوں غلط پڑھیے. بہت بڑی بات ہے کہ میں آپ کو وہ صبح زمان مکلیو غلط کیا بولوں, کل سے صحیح پڑھنا ورنہ میں مارکس کاٹوں گا. اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں پڑھیے. چلیے ہاں ٹھیک ہے, کیا تھا آیا بوجھ میں, بولیے اونچا. بالکل صحیح ہے. کیا بتایا آپ نے, ذرا بتائیے, مگر اونچا بتائیے. السلام کامران. وزعت
یم پانویں میں کت کران یہ بوزان آپ کی بات میں نہیں سن رہا ہوں. اونچا بتائیے. المدیرۃ مدیرۃ نہیں المدیرۃ المدیرۃ الشہادات 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 الناجحہ الناجحات بنے گا الناجحہ کو ہے نا مؤنث کو جمع مؤنث سالم بنے گا لیکن یہ علا جو ہم نے پہلے چھوڑا تھا نا من سے پہلے وہ واپس آئے گا علا الناجحات. یہی ٹھیک ہے. تو اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے کوئی بات اس میں ڈرنے والی؟ چلیے یہ جو اس کے بعد والی ایکسرسائز ہے یہ آپ خود کر کے لائیں گے. جمع مؤنث سالم میں ایک ایکسرسائز چھوڑی, جمع مذکر سالم میں ایک ایکسرسائز چھوڑی. یہ کر کو پگہ چیک, یہ آپ لکھ کے لانا پلیز. اور اس کے بعد اب ہمارا نیا درس شروع ہے. کیا ہے نیا درس؟ بغداد. بغداد ہمارا نیا درس نہیں ہے. بغداد یتھ ہیڈنگ ناو چھنا یہ ٹیکسٹ پڑھن. اس ٹیکسٹ کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے. مجھے بتائیے, مجھے بھی شامل کیجیے اپنی گفتگو کیا ہے اعراب الصفہ. صفت کا اعراب جو ہے وہ, تو صفت کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی. صفت کیا ہے؟ بہت اچھا, چھوٹا جواب. زیادہ چھُنہٕ لچک دار جملن میں پھسن پتہ یار کر بال لگاویں سمجھیے نا. سیدھے جو سمپل ورڈ ہے, جس طرح ہم نے جمع مؤنث سالم کا کیا سمجھا, ایک ہی قاعدہ ہے, زیادہ اس میں یہ نہیں ہے. اگر مرفوع ہوگا تو پیش آئے گا, اگر مجرور ہوگا تو کسرہ, منصوب پہ بھی کسرہ آئے گا. بس اس سے بھی سمپل بولیں تو اس کو یہ بولیں گے تو اپنی ہی حالت پہ رہتا ہے, منصوب میں بھی کسرہ آتی ہے. مکلے کا تھی جتنا سمپلیفائی کرو گے اتنا جلدی. اشنا تھا وہ عمری یاد یوت کا تھا وہ یاد ہے. تو سمپل سی بات یاد رکھا کیجیے آپ. صفت کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی. کسی چیز کی کوالٹی اس کی صفت ہے. نعت بھی بولتے ہیں اس کو, نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہم بیان کرتے ہیں, ان کی نعت بیان کرتے ہیں. نعت کہتے ہیں کوالٹیز کو, صفت کو. جملے میں بھی ہم کبھی کبھار اس طرح کرتے ہیں, جملہ تو پورا نہیں, ترکیب میں کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو اس کی صفت ساتھ میں لاتے ہیں. جیسے طالب مجتہد. طالب مجتہد. اب اس کو چھوڑ دیجیے آپ عربی والی مثال کو, آپ اردو والی مثال دیکھیے پہلے. قلم اچھا ہے نہیں, قلم اچھا ہے نہیں, اچھا قلم, اچھا قلم, قلم اچھا ہے, یہ پورا جملہ ہے. ذہین لڑکا, ذہین لڑکا, اور محنتی لڑکا. آپ کو صرف کسی چیز کا ذکر کیجیے, اسم کا, کوئی بھی اسم, اور ساتھ میں اس کا ڈسکرپشن رکھیے, ایک ورڈ, ون ورڈ ڈسکرپشن. بڑا گھر, بہت اچھا. میٹھا سیب, بہت اچھا. محنتی لڑکا, محنتی لڑکا. مہنگا قلم, مہنگا قلم. مہنگا گاڑی, مہنگی گاڑی. اچھا استاد, اچھا کلاس. ساری شوالات دی یہ تمن پانس پسند. بڑی گاڑی چاہیے ماشاء اللہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی گاڑی لائے. بڑی کریٹا, بی ایم ڈبلیو, تیل لگا زیادہ ہے. ایسے گئی میں چیک کرنا. اب کون سی چاہیے کریٹا کے بعد؟ ڈیزل والی کی پیٹرول؟ ڈیزل نہیں آتی, ڈیزل نہیں ہے.
टेस्ला और सिफत कौन सी है? अब सिफत का आपको समझ में आ गया ना? एक वर्ड है जिसका शेख ने बताया कि ये कलम अच्छा है, ये जुमले खबरिये है ना, इसमें मुब्तदा कलम है और है, तो बाकी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है वो खबर है जुमले, ये पूरा जुमला है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो इस्म की सिफत की बात कर रहे हैं। तो ये कलम अच्छा है नहीं, अच्छा कलम एक वर्ड है और उसके साथ एक इस्म है, इस इस्म के साथ उसका डिस्क्रिप्शन लगा है। ये बात क्लियर है इतनी? जी। अब अरबी में क्या होता है, जब भी आप किसी वर्ड की सिफत को रखेंगे ना, कभी भी किसी वर्ड की सिफत को रखेंगे तो वो एक तरकीब में आता है। जैसे कलम हामिदिन, हामिद का कलम, ये एक तरकीब में है, इसे मुरक्कब एक दूसरे के कंपाउंड बन गया है। तरकीब को जब गाड़ी में आप चढ़ते हैं ना तो तरकीब होती है, अंतरकिब तस्सय्यारा, तो ये वर्ड्स एक दूसरे पे सवारी कर कहते हैं कंपाउंड, हैंड इन हैंड। कलमो हामिद का कलम, इसी तरह से ये सिफत भी तरकीब में आती है, मौसूफ सिफत भी तरकीब में आता है। इसको मौसूफ सिफत भी कहते हैं, इसको नात मनऊत भी कहते हैं। मौसूफ सिफत, मनऊत नात, मौसूफ सिफत, मनऊत नात। इसमें मौसूफ या मनऊत वो चीज होती है जो इस्म होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। कहीं हिंदिस बारस में कलम, लड़का, गाड़ी, ये मौसूफ है, ये मनऊत हैं। अब इसकी आगे नात बयान होगी, इसकी सिफतें होंगी आगे कि ये अच्छा है, पुराना है, नया है, तवील है, कदीम है, क्या है, वो साथ में हो गया। तच्छमना सिफत या नात, मौसूफ सिफत, मनऊत नात। और समझने वाली बात यह है कि ये हमेशा आइडेंटिफाई आप करेंगे, उधर तरकीब इजाफी भी है, तरकीब तौसीफी भी है, कई तरह की तरकीबात है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये चार चीजों में आइडेंटिकल होगा, मौसूफ और सिफत चार चीजों में आइडेंटिकल होगा। जैसे हम अच्छा कलम, अच्छा और कलम चार चीजों में सिमिलर होगा अरबी में। अच्छा कलम या कोई और मिसाल देखिए, बताइए कोई अच्छी सी मिसाल। तालिबुन मुज्तहिदुन, ठीक है, मेहनती लड़का। मेहनती लड़का, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है मेहनती, एक है लड़का, लेकिन अरबी में पहले लड़का आएगा तालिबुन, फिर आएगा मुज्तहिदुन। इसमें ये मेहनती और ये लड़का है ना, ये मेहनती अगर मुज़क्कर है तो ये लड़का भी मुज़क्कर होगा। अगर ये मेहनती मरफू है तो ये जो लड़का है, ये अगर मुज़क्कर है तो ये मेहनती जो इसकी सिफत है ये भी क्या होगा, मरफू ही होगा, मुज़क्कर ही होगा। और ये अगर एक है, मुफरद है, तो इसकी सिफत भी क्या होगी, मुफरद ही। और ये अगर डेफिनिट है, दी इसके साथ लगा है, तो इसके साथ भी दी लगेगा ही लगेगा। इतना हो गया क्लियर? जैसे तालिब, जैसे अत्तालिबु मुज्तहिदुन, ठीक हुआ ये? आपकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं था, ठीक है, ठीक था। क्या लाया है ना? इसका मतलब ये है अत्तालिबु मुज्तहिदुन, स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट है ना। ये है ना, ये आप वही कहना चाहते हैं जो तालिबुन मुज्तहिदुन में कहना चाहते हैं। मीनिंग तो सेम है, मीनिंग सेम है ना, तो सही कहा अत्तालिबु मुज्तहिदुन मुब्तदा खबर है, जुमला मुफीदा ताम्मा है, पूरा जुमला है ना। इसमें है मतलब ये आपने एक जुमला बता दिया सबको कि स्टूडेंट मेहनती है। अब अगर आपको सिर्फ आधा ही रखना है, मेहनती स्टूडेंट, अत्तालिबु अल मुज्तहिदु, इस पे भी अलिफ लाम आएगा तो इस पे भी आएगा, या अगर इस पे नहीं आएगा तो इस पे भी नहीं है, और इस पे अगर दम्मा आएगी इस पे भी।
اگر یہ طالبتن ہو گیا اس کو کیا ہو جائے گا مجتہدتن. ٹھیک ہے. اور کیا تنکیر اور تعریف میں سیم ہوگا اور مذکر مؤنث میں اور عدد میں. ٹھیک ہے نا. الطلاب طلاب اس کو کیا ہو جائے گا المجتہدون. سمجھ میں آ گیا. تو مطابقت کن چیزوں میں ہے؟ 4 چیزوں میں. اچھا آپ دیکھیے الطلاب ہے نا ادھر مجتہدون آ گیا. یہ جمع مذکر سالم ہے لیکن یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ہیں لڑکے ہیں عاقل ہیں غیر عاقل نہیں ہیں تو اس کی صفت جمع مذکر سالم ہی آئے گی. اگر یہ غیر عاقل ہوتا تو پھر اس کی صفت اس طرح واحد مؤنث آتی. ماشاءاللہ. جیسے فار ایگزامپل الاقلام الاقلام جدیدتن. الاقلام جدیدتن ادھر بھی ہے جمع تکسیر ہی لیکن کیا ہے صفت اس طرح سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. صفت کس طرح سے آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. اتنا کلیئر ہو گیا. تو 4 چیزیں جس میں مطابقت ہے صفت کو کیا کیا ہے؟ 1 تذکیر اور 2 اعراب 3 جنس. مطلب اگر جو موصوف ہے وہ اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی. لکھا نا اوپر. اچھا تذکیر تانیث لکھا اوپر. تلکا تو جنس کی مون مزے جنس. تذکیر تانیث کے بعد جنس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہی ہوتا ہے. کچھ بھی یا تو جنس لکھ دیجئے یا تذکیر تانیث. جنس ہی لکھ دیجئے کیا رہے گا ٹھیک؟ آپ بتائیے. تذکیر ہوتا ہے. تذکیر تانیث ٹھیک رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. اعراب اور تعریف ہے نا. تعریف اور عدد سنا. تو یہ 4 چیزیں ہیں. تذکیر تانیث اعراب تعریف اور عدد. یہ آپ یاد رکھیں گے یہ 4 چیزیں بس. اگر یہ نکرہ ہوگا تو یہ بھی موصوف نکرہ ہوگا تو صفت موصوف مذکر ہوگا صفت موصوف. اگر جمع ہے تو صفت جمع ہوگی. اور اگر اس میں اعراب میں مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیسن تھا. تو لیسن پڑھنے میں 93 ٹپ آف دا ٹنگ یاد ہے نا. جمع مذکر سالم کا اعراب جمع مؤنث سالم کا اعراب اور اب یہ صفت کا اعراب. تینوں لیسنز کلیئر ہیں؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ وہ کیا کرس اگر آج یہ نمونے ہے نا. اس کے بعد میری غلطی مت ہے اگر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو وہ بتائے. ٹھیک ہے. عبارت بغداد. ہمارا لیسن ہے بغداد. بغداد بلد عربی مسلم. بغداد کیا ہے؟ ایک شہر ہے عربی شہر ہے مسلم شہر ہے. وہی دیکھیے مؤنث استعمال ہوا جس طرح کنٹریز کے نام مؤنث انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. وہی عاصمۃ العراق. اور یہ کیا ہے؟ عراق کی کیپٹل ہے. اچھی طرح زبر زیر ڈالی. آپ سب کو پڑھنا ہی یہ کہ کر لیں. وہی عاصمۃ العراق. آپ خود بھی پڑھیے زبان ایک بار پھرائیے اس کے اوپر سے تاکہ آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ اچھی طرح سے سمجھ کے میننگ کے ساتھ پڑھیں گے. بنا بنایا ہا ضمیر لگی ہے ساتھ میں. العباسیون اس کو کس نے بنایا؟ عباسیوں نے. عامہ شہر میں یہ کس میں؟ سال میں. کس سال میں؟ اب یہ جو آگے ہے یہ کچھ پڑھا یہ ایک چھوٹا موٹا اس کے اوپر
وضاحت کروں گا میں کسی دن، یہ الگ چیپٹر ہی الگ. پھر بھی آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو مئہ ہے اس کو پہلے آپ بتایا کیجئے مئہ اربعہ و خمسون، خمسہ و اربعون، کیونکہ 40 ہے نا 40s میں، ثلاثون اربعون خمسون، تو 40s میں آ رہا ہے نا 45، تو خمسہ و اربعون، مئہ خمسہ و اربعون. آپ مئہ کو اینڈ میں بھی لے جا سکتے ہیں، خمسہ و اربعون و مئہ، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. سر اربعۃ و خمسون مئہ ہے. ہاں اربعۃ و خمسون مئہ. خمسون میں اگر آپ لکھیں گے نا تم کے 50,000. ٹھیک ہے، تو اربعہ تو واو لگانا آپ کو ضروری ہے، خمسون نہیں ہے. یہ 50 مز عدد چلان کہ یہ 40s میں چل رہا ہے، 45، تو اربعون آئے گا. خمسہ و اربعون و مئہ، یا مئہ و اربع و خمسون، واو لگانا ضروری ہے آپ کو، چاہے آگے مئہ لگائیں یا پیچھے مئہ لگائیں. بہتر یہ رہتا ہے کہ سیدھے سیدھے چلے، پہلے ہی مئہ لگائیں، کیونکہ اس طرح سے چل رہے ہیں نا ہم. مئہ اربع، مئہ خمسہ و اربعون کیا ہے؟ خمسہ و اربعون، خمسہ و اربعون. 5 لیکن کون سا 5؟ 40s والا 5، 45 ہے نا. عشرون 20s، ثلاثون 30s، اربعون 40s، خمسون 50s، ستون 60s. تو یہ 45 ہے تو 40s والا عدد چل رہا ہے نا، تو پہلے 40s والا کون سا؟ 5، 40s میں سے 5، خمسہ و اربعون. سمجھیے بات. ہاں میاں کے بعد بھی آئے گا نا، میاں کے بعد بھی آ سکتا ہے، میاں سے پہلے بھی آ سکتا ہے. لیکن 45 کو کیا بولتے ہیں؟ خالی 45 کو بولتے ہیں اربعون، تو اربعون ہی ہے لیکن پہلے خمسہ لائیں گے. خمسہ و اربعون، خمسہ و اربعون کو 45، ستہ و اربعون 46، ثلاثہ و اربعون 43، سبع و اربعون 47، تسع و اربعون 49، اور ستہ و اربعون 46، اثنین و اربعون 42، اثنین و اربعون. ثانیہ نہیں، ثانیہ ہوتا ہے دوسرا. چلیے یہ آپ کو بدل ٹاپک، یہ آپ اس میں ڈیپ چلے جائیں گے. میں اس کی جلدی اس کو پڑھتا ہوں، پھر آپ پڑھنا اس کو اچھے سے. اس کو یاد رکھیے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ مئہ مئہ خمسہ و اربعون، مئہ خمسہ و اربعون. مئہ کے بعد واو آئے گا، مئہ کے بعد واو آئے گا. اب میں نہیں بولتا ہوں کہ اس کی عادت گمت اس پہ، ہم وہاں ایسے ہی بات کرتے تھے، ہم نہیں لگاتے تھے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ لگائیے بیچ میں واو. مئہ و خمسہ و اربعون، مئہ مئہ ایسے لکھتے ہیں، میم حمزہ ایسے لکھتے ہیں، ایسے ہی لکھتے ہیں نا. خبر کیسی ہوئی 10-15 بجے پتہ نہیں ایسے ہی کنیکٹڈ بھی لکھتے ہیں. چلیے اب ہم پہلے بغداد میں چلتے ہیں، نہیں تو ہم اسی میں رہیں گے. تو کیا پڑھیں گے آپ اس کو؟ مئہ خمسہ و اربعون ہجری. بس اس کو ہم اتنا ہی آج ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے اس کو آپ؟ مئہ و خمسہ و اربعون، یہ خمسہ و اربعون، پھر مئہ. ظلت بغداد رہی، یعنی کہ اس کا سایہ رہا بغداد کا. عاصمت دولت، عاصمت کیپٹل الدولہ الاسلامیہ، دولہ اسلامیہ کا، اسلامک جو ایک امپائر کریٹ ہوا تھا اس کا کیا، دولہ الاسلامیہ، اسلامک امپائر جو تھا اس کا کیا رہا؟ یہ کیپٹل عاصمہ رہا. زمناً طویلاً، بہت لمبے عرصے. کما کانت
مرکزن ہامن من مراکز العلوم، جیسے کہ یہ ایک کما کانت، جیسے کہ یہ تھی. مرکزن ہامن، مرکز کیا ہوتا ہے؟ سینٹر. مرکز ہوتا ہے فوکل پوائنٹ. رکز ہوتا ہے فوکس. اسی سے فعل امر اگر بنائیں گے رکز، مرکز ہوتا ہے جہاں فوکس کیا جائے، فوکل پوائنٹ. تو مرکزن ہامن ایک اہم سینٹر تھا. من مراکز العلوم، جتنے بھی مرکز، جتنے بھی سینٹرز تھے، جتنے بھی یونیورسٹیز تھی، جتنے بھی علم گاہیں تھی، ان میں سے سب سے اہم مرکز بغداد تھا. کن کے لیے؟ من مراکز العلوم، جتنے بھی علم کے مرکز تھے. علوم کو کیا بولتے ہیں ترجمے میں؟ کیا بولیں گے آپ؟ سائنسز، جتنی بھی سائنسز تھی. والفنون، آرٹس. والآداب، لٹریچرز. فی العالم الاسلامی، اسلامک ورلڈ میں جتنے بھی لٹریچر تھا، جتنا بھی سائنس اور آرٹس تھا، ان سب کا مرکز، ان سب مراکز میں سے سب سے اہم مرکز بغداد تھا. وموطنن، موطنن کو وطن. وموطنن للمفکرین المسلمین، اور یہ وطن تھا، جگہ تھی. جیسے مسکن اور سکن دونوں آتا ہے، ویسے موطن اور وطن دونوں آتا ہے. للمفکرین المسلمین، مسلم تھنکرز کے لیے. اور یہ جگہ تھی، وطن تھا، رہائش گاہ تھی. کن کے لیے؟ مسلم تھنکرز کے لیے. فلاسفر نہیں، مسلم تھنکرز کے لیے. مفکرین، تھنکرز. اس کے بعد ہر ایک چیز کے لیے اپنا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ ترجمے میں کر سکتے ہیں حسب چینج، لیکن اس کا لٹرل ٹرانسلیشن اس وقت یہی ہے، تھنکرز. تھنکرز بھی بہت بڑی یہ پوسٹ ہے. کوئی تھنکر ہوگا، وہ بھی بڑا کام کرتا ہے. تھنکرز سن پہ آسان سوچان کی تمس اس میں لڑائی مزید پہ ون میں ون ون ہاؤس بہتر، یہ وہ تھنکرز نہیں. ہاں، تھنک ٹینکس. وبدخول الاسلام، اور اسلام کے داخل ہونے سے، الی بغداد، بغداد میں اسلام داخل ہونے سے کیا ہوا؟ امتزجت فلیور ایڈ ہو گیا. فیہا حزارتان، دو امتزجت ایڈ ہو گئی، دو حزارتیں، دو کیا؟ نہیں، حضارت ہوتے ہیں اس کو سویلائزیشن کو. فیہا حزارتان کیا ہو گئی؟ وبدخول الاسلام، اور اسلام کے آپ ریسپانس دیجئے نا، تھوڑا جواب دیجئے اس چیز کا. وبدخول الاسلام، اور اسلام کے داخل ہونے سے، الی بغداد، بغداد میں امتزجت مکس ہو گئی. فیہا حزارتان، دو سویلائزیشن. عظیمتان، دو عظیم سویلائزیشن. ہما، وہ تھی الحضارہ الاسلامیہ والحضارہ الفارسیہ. کون کون سی تھی؟ حضارہ اسلامیہ اور حضارہ فارسیہ. وتجمع بغداد بین القدیم والحدیث، اور بغداد نے جمع کیا پرانے اور نئے میں، قدیم اور حدیث میں. فالذی یعیش فیہا، تو وہ شخص، الذی یعیش فیہا، جو اس میں رہتا ہے. یحس، کیا ہے یہ فعل؟ یحس. حس اس کا ماضی ہے، حس سینس، تو وہ سینس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے. انہ متصل بالماضی الظاہر للمسلمین، کہ وہ کنیکٹڈ ہے روشن ماضی کے ساتھ، مسلمانوں کے روشن ماضی کے ساتھ. وہ دیکھتا ہے وہ چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے. والشعب العراقی، شعب عربی اصیل، اور جو قبائل ہیں عراقی، وہ اصل عرب قبائل ہیں، اصل عرب قبائل ہیں. یمن کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، اور یمن کے بارے میں زیادہ تاکید کے ساتھ احادیث کے ساتھ آتا ہے. الیمن اصل العرب، یمن ہی اصل عرب ہیں. تو اب ان میں بھی بہت پرانی سویلائزیشن ہے. میزوپوٹیمین سویلائزیشن درائے نا کہتے عراق میں، عراق میں ہی نکلی نا.
یمن میں نہیں، عراق میں نکلی. میزوپوٹیمین سویلائزیشن کم سے کم 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، بہت پرانی، وہ عراق میں نکلی. وہ اس سے ہرپا موہنجو دارو سے پرانی ہے. دنیا کی سب سے قدیم سویلائزیشن وہ والی سویلائزیشن. ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. یہ کون ہے؟ تو وہ ادھر تھی. اب دیکھنا پھر بھی کنفرم کرنا. میں نے بہت پہلے پڑھا تھا 8th میں پڑھنا ہے میزوپوٹیمین سویلائزیشن. تو جتنا مجھے یاد ہے میزوپوٹیمین سویلائزیشن کہاں ہے؟ عراق میں. اور یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین سویلائزیشن ہے. سویلائزیشن، ہیومن ریمینز نہیں، سویلائزیشن، جہاں لوگ پورے سیٹ اپ میں رہتے تھے. پورا ایک ہائرارکی تھا، لوور کلاس تھے، مڈل کلاس تھے، ہائر کلاس تھے، راجا تھا، پورا ایک. تو ہزارہ سویلائزیشن وہ کہاں ملی ہے؟ عراق میں. اور جو والذی یعیش فیہا، اور جو اس میں رہتا ہے، یحس، سینس کرتا ہے، انہ متصل، وہ جڑا ہوا ہے، بالماضی. اگر ہم نے یہ آدھا ہی پڑھا تو آپ کل اس کو پڑھ کے آئیں گے، یہ آپ کل ایک ایک کر کے یہ سب کو آپ کو اس کو پڑھنا ہے. متصل بالماضی، ماضی کے ساتھ ہے، الظاہر، روشن ماضی کے ساتھ، للمسلمین، جو مسلمانوں کا ماضی تھا. اور اس کے بعد ہے الشعب العراقی، شعب عربی اصیل. یہ جو قبائل ہیں یہ اصل عرب قبائل ہیں. وہو جزء من الامہ الاسلامیہ، اور یہ اب کیا ہے؟ امت اسلام کا ایک جز ہے، حصہ ہے. ولیکن یا للاسف، یا للاسف، اس جملے کو آپ یاد رکھیں گے اسی طرح سے، ہائے ہائے افسوس، یا للاسف. یہ اس میں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی طرح آتا ہے، یا للاسف، افسوس کے ساتھ. اچھا یا الگ کڑن پتہ لا الگ کڑن، یہ اسی طرح آتا ہے. ولیکن لا یا للاسف، لیکن ہائے افسوس. ان الاستعمار فی الوقت الحاضر، جو آج کل ادھر استعمار ہے، جو آج کل ادھر جن نے قبضہ کیا ہوا ہے کالونیز نے، فی الوقت الحاضر تلعب دورا ابلیسیا، کیا ہے؟ تلعب دورها الابلیسیہ، کیا کرتا ہے؟ اپنا ابلیسی کام وہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی خوبصورت سویلائزیشن تھی، اس کو انہوں نے تباہ کیا، جو آج کل وہاں پہ حکومت چل رہی. اب یہ کتاب کب لکھی گئی تھی اس حساب سے دیکھیے آپ. وَتُفَرِّقُ الْأُمَّةَ، اور امت کے فرقے کرتے ہیں. العربیہ، الامہ العربیہ الاسلامیہ الی الفرق والامم، اور امت اسلامی، امت عرب، اسلامی عرب امت، اسلامی عرب امت. امت مطلب قوم، قوم کو امت کہتے ہیں. تو اس کو کس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ وہ فرقوں میں اور امم میں، بہت ساری قوموں میں. کبھی کبھار ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بولتے ہیں آپ کی پہلی حضارت اچھی تھی، اسلام نے آپ کو تباہ کیا، اسلام آیا سوری قرن ختم. آپ کا پرانا وہ زورستانیزم تھا نا، اس کو گلیمرائز کرتے ہیں، کچھ سچ ہونا آپ کا اپنا ٹھیک تھا. کبھی بولتے ہیں ہم عرب نہیں ہیں، عرب چھ ہم، اس کیا اش پن اک مستقل ایک حضارت ہے ہماری. ہم کیوں اپنی ان لوگوں کے ساتھ مکس کریں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے؟ ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، ہماری اصل ہے 5000 سال پرانی. عرب دکھائے نا 5000 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا، اس کے اوپر ان کو بیس کے اوپر اٹھایا جاتا ہے. یا کبھی کبھار ان کو بولا جاتا ہے فارس. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اب بہت چیزوں میں اب ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. وَتَزْرَعُ بُذُورَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، اور بیج ڈالتے ہیں کس کس کے؟ عداوت کے اور دشمنی کے، بغض کے اور دشمنی کے. فی وحدتنا، ہماری کس میں؟ یکجہتی میں، یونٹی میں. لکی تنالوا اہدافها، تاکہ وہ اپنے ہدف کو پہنچیں. مناقشۃ للفہم، یہ تو کوشچنز ہیں. اب آپ ایک کام کریں گے، سب سے امپورٹنٹ، میں نے سوچا تھا شاید ہم پرانے سارے جتنے بھی ٹیکسٹس ہیں ان کو دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک کتاب عربی آنے کے لیے کافی ہے. ایک کتاب اگر ٹھیک سے پڑھیں گے نا آپ، تو آپ عربک کے ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے. ایک کتاب، ایک ہی کتاب، 2 سال پڑھیے اسی کتاب کو، 4 سال 10 سال پڑھیے اس کو، آپ اس میں سے بہت کچھ نکالیں گے.
تو سیدھے اس کو پڑھنا ہے ٹیکسٹس کو, اور اس میں سے سب سے اگر امپورٹنٹ چیز کا ٹیکسٹس اور قواعد تو یاد رکھیں گے, بالکل قواعد ہیں, لیکن ٹیکسٹس آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دیں گے اس میں, بلکہ میری نظر سے قواعد سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے, قواعد سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے. آپ کسی پھول کو باہر سے کاٹ کے لائیے, پھر ادھر اس کا وصف لکھیے, سہ سفید, سہ وندس چھن سہ پھلان کہیں, اس مارچ میں اگتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ سارا ڈسکرپشن اوپر سے نیچے تک رکھیے, اور ادھر پھول کو رکھیے. پھول ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے گرامر اور لینگویج میں لینگویج زیادہ امپورٹنٹ ہے, گرامر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. گرامر کی تدوین ہی پرسوں ہی ہوئی, بہت کم ٹائم ہوا, بنا ہی پرسوں, اس لیے لینگویج پہ دھیان دیجیے, گرامر جلدی سمجھ آ جائے گا پھر آپ کو. اس لیے میں اسی بات کو مد نظر رکھ کے کہتا ہوں ٹیکسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں, اس لیے ٹیکسٹ پہ دھیان دیجیے. ٹیکسٹ آپ کو خود ہی گرامر لائے گا. آپ کسی ان پڑھ عربی کو لائیے ادھر, ان پڑھ عربی کو, اور عالم غیر عرب کو لائیے, اور وہ بات کرتے کرتے وہ ان پڑھ اس کی غلطیاں نکالے گا, بولے گا یہ مجرور آئے گا, کیا پڑھا ہے آپ نے, کیونکہ وہ اہل اللغہ ہے, زبان والا ہے, وہ اس کو پتہ ہے, اس کو قواعد کی پتہ نہیں, اس کے پاس پھول ہے, اس کے پاس پھول کا ڈسکرپشن ہے, کیا کیا ڈسکرپشن ہے, سمجھ آ رہا ہے. تو آپ عبارت پہ دھیان دیجئے, وہ آپ کی جتنی بھی یہ لحن ہے, خطائیں ہیں چھوٹی چھوٹی, مجرور پڑھتے ہیں آپ, اگر آپ مجرور پڑھ رہے ہیں نا اس کو مفعول کو, یا مبتدا کو منصوب پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, قرات سے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا, غلط آئے گا ہی نہیں زبان پہ, اور آپ کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں ٹھیک کیوں پڑھ رہا ہوں, کن قاعدوں کے تحت پڑھ رہا ہوں, یہ زبان ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ جارج آرویل کا جملہ ہے, سپیوں میں یاد اور مجھے یاد ہے, وہ لینگویج از کاٹ, پکڑی جاتی ہے, ناٹ ٹاٹ, یعنی یہ سکھائی نہیں جا سکتی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے, کل ایک ایک کر کے اس کی سب یہ کریں گے, قرات کریں گے.